الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ولا تفضون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله يا ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأهوال مقتهمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوستوں کا آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں جس طرح انسان دنیا میں اللہ رب العزت نے نماز کا قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا ہے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اچھی مجلس کا حکم بھی فرمایا ہے اگر انسان اچھی مجلس میں بیٹھے گا تو اچھا بن جائے گا اگر بری مجلس میں بیٹھے گا تو انسان برا بن جائے گا ایک بادشاہ تھا اس کے پاس ایک باز تھا باز جسے شہید بھی کہتے ہیں تو اس نے شوقیہ کے طور پر اپنے پاس ایک باز رکھا ہوا تھا تو ایک دن ان کا جو باز تھا وہ اڑ کر کسی بڑھیا کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا جب وہ ان کے گھر میں جا کے بیٹھا تو وہ بڑھیا تھی اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ باز ہے یہ شہین ہے جب اس نے دیکھا کہ اس کی اتنے بڑے بڑے پنجے ہیں یہ پتہ نہیں بیچاری چڑی کہاں سے اڑ کر آ گئی ہے اس نے کہا یہ اتنے بڑے پار بیچاری کے نہ اچھے طریقے سے یہ اڑ سکتی ہے اتنے بڑے پنجے نہ اتنے اچھے طریقے سے چل سکتی ہے اور اتنی بڑی چونچ نہ بیچاری کچھ کھا سکتی ہے اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تو باز ہے اس کے جو زور آور پنجے ہیں یہ شکار کو پکڑنے کے لیے ہیں اور جو اس کی بڑی چونچ ہے وہ ان کا شکار کھانے کے لیے ہے لیکن اس کو پتہ نہیں تھا اس نے ایسے کیا کینچی لے کر اس کی چونچ بھی کاٹ دی اور پنجے بھی کاٹ دی اور اس نے کہا حالانکہ اس نے ان کے ساتھ بھلا کیا اس نے کہا چلو اب چل پھر بھی سکون سے لے گی چڑی اور کھا پی بھی لے گی لیکن ادھر جو بادشاہ تھا وہ ڈھونڈتا اسے پتا چلا کہ یہ جو باز ہے اس بی بی کے گھر میں ہے
وہ اس بی بی کے گھر میں بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گیا، باغ کو بھی لے گیا اور اس بی بی کو بھی ساتھ لے گیا اور کہا کہ بی بی یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ میرے گھر میں چڑی آئی تھی، میں نے دیکھے اس کے اتنے بڑے پنجے ہو گئے، بیچاری چل نہیں سکتی، میں نے پنجے کاٹ دیے، اور اتنی بڑی چونچ ہے بیچاری دانا نہیں چگ سکتی، اس لیے میں نے چونچ بھی کاٹ دی۔ تو بادشاہ نے مجلس سے خطاب ہو کر ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، جب انسان کسی ایسی مجلس میں جاتا ہے جہاں اس کی پہچان نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، بعد ہونے کے باوجود وہ چڑی بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو انسان دیکھے کہ کیا یہ مجلس میرے قابل ہے یا نہیں ہے، یا میں اس مجلس کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، پھر انسان اس مجلس میں جا کے بیٹھے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھنگی کے پاس چلا جائے جو بھنگ پیتے ہیں، جب انسان ان کے پاس جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ وہی بھنگ کا پیالہ اسے بھی دیں گے، لو بھائی پی۔ لیکن وہ سب سے بڑی نیکی یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم بھنگ پلائیں گے یہ بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اکرام ہے یہ۔ میرے محترم بھائیو، جب انسان کسی بری مجلس میں، بری محفل میں چلا جاتا ہے نا، تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، آخر وہ انہی کے جیسا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اچھی مجلس میں چلا جائے، جس طرح کپڑا میلا ہو جاتا ہے، انسان اس کو دھوبی کو دے آتا ہے، وہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 2-4 دن میں اس کو دھو کے صاف کر دے گا۔ اسی طرح اگر انسان اچھی مجلس میں آئے گا تو انسان 1-2 دن، 10 دنوں کے بعد انسان انہی کے ساتھ مل کر اچھا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اچھی مجلس کا کہاں ذکر فرمایا ہے، توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصْدُونَ، فرمایا نہ بیٹھا کرو اس جیسی مجلس میں جو لوگ رستے پر بیٹھ جاتے ہیں، رستے پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ اصل یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے جو لوگ تھے، حضرت شعیب علیہ السلام جو لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، جو مشرک لوگ تھے، مخالف لوگ تھے، وہ مدین شہر کے ہر داخلی راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یعنی مدین شہر جو تھا نا، جو بھی راستہ اس میں داخل ہوتا تھا، باہر وہ لوگ ٹولیاں بنا کر مجلس لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ جو بھی بندہ وہاں سے گزرتا ان کو کہتے کہ آپ مدین میں جا رہے ہیں، وہاں ایک بندہ ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننی، اگر کوئی وہ بات کرے تو اس بات پر عمل نہیں کرنا۔ جب وہ یہ پوچھتا کہ وہ کون ہے، وہ کہتے کہ وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہی تو مکہ کے کافر بھی یہی کیا کرتے تھے، رستے پر بیٹھ جاتے، کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے یہ ایک جادوگر ہے، یہ ایک دیوانہ ہے، اس کے پاس نہ بیٹھنا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ توجہ کرنا ذرا۔ ایک دن مکہ شہر کے باہر ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، ایک بڑھیا عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس کچھ سامان ہے۔ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ نبی پاک نے ان کا سامان اٹھا لیا، اٹھا کے فرمایا اماں آپ کہاں جانا چاہتی ہیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سامان اٹھا لیا، اٹھا کر اس بڑھیا کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ جہاں اس بڑھیا نے جانا تھا وہاں اس نے کہا
بس بیٹا یہیں رکھ دو سامان، میں نے یہیں ہی جانا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا اماں جی کوئی اور بھی کام ہے تو بتاؤ نا۔ اس نے کہا بیٹا آپ نے میرے ساتھ بھلا کیا، اب میں بھی آپ کے ساتھ بھلا کرنا چاہتی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں بی بی بولنا تو کیا بھلا کرنا چاہتی ہے؟ اس بی بی نے کہا کہ اے نوجوانا، ہمارے اس مکہ شہر میں ایک جادوگر آیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے پاس نہیں جانا۔ نبی پاک نے فرمایا بی بی بھلا اس کا نام تو بتانا، نام کیا ہے؟ اس بی بی نے کہا کہ اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس بی بی نے کہا او نوجوان تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا او بی بی جس سے تو مجھے روک رہی ہے میں وہی محمد ہوں، میں وہی محمد ہوں۔ اس بی بی نے کہا کہ اے نوجوان اگر تو ہی سونے محبوب جی محمد ہو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو۔ اللہ، جب انسان کسی کے ساتھ چلتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے، دور سے باتیں سننے سے پتہ نہیں چلتا۔ جس طرح وہ پنجابی کی مثال ہے نا، راہ پہ آ جانے یا ماں پہ آ جانے، جس ٹائم انسان کسی کے بس پڑتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اس بی بی نے کلمہ پڑھ لیا، اور جو حضرت شعیب علیہ السلام تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ باہر وہ مدین شہر کے پاس باہر بیٹھ جایا کرتے، جو بھی لوگ اندر آتے ان کو منع کیا کرتا تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا، ایسی مجلس میں نہ بیٹھا کرو جس مجلس میں اللہ رب العزت کے دین سے لوگ دور کر دیتے ہیں، یا ایسی مجلس میں جو رستے پر بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے ہیں، اس مجلس میں بھی نہ بیٹھا کرو۔ لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے، پھر اللہ رب العزت نے زلزلہ بھیج دیا، فرمایا وہ اس طرح ہو گئے جس طرح اس بستی میں کوئی رہا ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، جب اللہ پاک نے فرمایا نا اس طرح کے کام چھوڑ دو، بری مجلسیں نہ لگایا کرو، جب وہ باز نہ آئے پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسا عذاب بھیجا، زلزلہ آیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، غور کر کے جانا۔ فرمایا جب انسان کسی بری مجلس میں چلا جاتا ہے تو انہی کے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی بندہ برا کسی زمین پر بیٹھ جائے تو وہ زمین بھی اس طرح ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہی میں بھی بری علامت آ جاتی ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے جب وہاں سے گزرا کرو تو تیز تیز گزر جایا کرو اور رو کے گزرا کرو، کیونکہ اس بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، حالانکہ گناہ بستیوں نے نہیں کیے تھے پر گناہ تو رہنے والے لوگوں نے کیے تھے، لیکن اثر اس زمین پر بھی پڑ جاتا ہے۔ جب اثر زمین پر پڑ جاتا ہے تو پھر بری محفل کا اثر بندوں پر کیوں نہیں پڑتا؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اللہ پاک ہم سب کو مکے لے جائے، کہو آمین آمین۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اللہ پاک ہم سب کو مکے لے جائے حج کے لیے، ہم وہاں جا کے حج کریں، پھر وہاں جا کے مارے کنکریاں کس کو؟ شیطان کو۔ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں شیطان ہوتا ہے؟ شیطان نہیں ہوتا، لیکن وہاں کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ وہاں اس جگہ پر بیٹھ
بیٹھ کر اللہ کے نبی کو شیطان نے روکا تھا، ایک جگہ پر روکا، اس جگہ بھی شیطان بن گیا، پھر دوسری جگہ پر روکا، اس جگہ کا نام بھی شیطان بن گیا، پھر تیسری جگہ پر روکا، اس جگہ کا نام بھی جمرات رکھ دیا گیا۔ اب دیکھو نا، جو بھی حاجی جاتے ہیں وہاں جا کر کنکریاں مارتے ہیں، وہاں شیطان نہیں، مگر اس جگہ پر بیٹھ کر شیطان نے اللہ کے نبی کو روکا تھا۔ برا بندہ جس جگہ پر بیٹھتا ہے تو اس کی برائی کا اثر اس زمین پر بھی پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے، انسان اپنے بچے کی تربیت اچھی کرتا ہے، اچھے سکول میں ایڈمیشن دلاتا ہے، اچھی تعلیم بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد بچہ بڑا ہو کر بری محفل اختیار کر لیتا ہے، اس لیے اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھایا کرو۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اس باپ نے اپنے بیٹے کو کس طرح سمجھایا؟ ایک باپ گیا بازار میں، کافی سارے آلو بخارے لے کے آیا۔ اس نے کہا، او بیٹا، ایک باپ کا بیٹا تھا، وہ بری مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ باپ نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا بری مجلس میں نہ بیٹھا کر۔ اس بیٹے نے کہا، ابا جی تجھے پتہ نہیں میں بہت دنا آدمی ہوں، میرے ساتھی بلا شک برے ہیں مگر میں برائی نہیں کرتا۔ باپ نے کہا کہ اس کو کسی طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ باپ ایک دن گیا بازار سے آلو بخارے لے کے آیا، کہا بیٹا آؤ نا بیٹھ کر آلو بخارے کھائیں۔ باپ اور بیٹا دونوں آلو بخارے کھانے شروع کر دیے۔ آلو بخارے کھائے، کچھ آلو بخارے بچ گئے۔ جب آلو بخارے بچ گئے تو باپ نے کہا بیٹا جا اس آلو بخاروں کو جا کے فریج میں رکھا۔ اس میں ایک دو آلو بخارے جو تھے وہ خراب تھے۔ بیٹے نے کہا ابا جان اس میں خراب آلو بخارے ہیں۔ باپ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، جا کے رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دوسرے دن پھر کہا، باپ نے کہا جا بیٹا آلو بخارے اٹھا کے لے گیا۔ جب پھر آلو بخارے آئے سامنے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک خراب ہے اس کے ساتھ دوسرے بھی خراب ہو جائیں گے۔ باپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میں بھی تو تجھے یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جب تیرے ساتھی خراب ہیں تو تو بھی خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ بری جب انسان مجلس میں جاتا ہے تو انسان برا بن جاتا ہے، جب انسان اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے تو انسان اچھا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المجالس الامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ مجلس کی باتیں، چند آدمی بیٹھے ہیں مجلس لگا کر، اگر وہ آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو وہ اس طرح نہیں کرنا۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے چار آدمی بیٹھے بات کر رہے ہیں تو وہ جا کر دوسرے کو جا کر چغلی لگا دیتا ہے، پھر وہ آگے جا کے بتاتا ہے، اسی طریقے سے لڑائی پڑ جاتی ہے۔ میرے محترم بھائی اس طرح نہیں کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا المجالس الامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ مجلس کی باتیں امانت ہیں، جب بھی کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی بات ہو تو اس امانت میں خیانت نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا جب کوئی مجلس ہوتی ہے تو اس مجلس میں ایک امیر آدمی ہوتا ہے، یعنی ایک امیر آدمی ہوتا ہے جس کی طرف سب بیٹھ کر منہ کر کے بیٹھتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جب کسی مجلس میں بیٹھا کرو تو جو آدمی بات کر رہا ہو اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرو۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے جب جلسہ ہوتا ہے نا، جلسے میں اکثر بابے بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح اپنی ٹانگیں مولوی کی طرف سیدھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ادب کے خلاف بات ہے۔ جب بھی بیٹھا کرو، نبی پاک نے فرمایا جب مجلس میں بیٹھا کرو جو آدمی بات کر رہا ہو اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرو۔ منہ کر کے بیٹھنا، ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھنا۔
اللہ اکبر اللہ. دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب مجلس لگی ہو تو اس میں یہ خیال کرنا ہے جو بڑا آدمی ہو اس کو بات کرنے دیا کرو. اگر کسی سے کوئی بات پوچھی جائے جس سے بات پوچھی جائے وہی بات کا جواب دے, دوسرا بندہ جواب نہ دیا کرے. اکثر اس طرح ہوتا ہے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے, دوسرا کہتا ہے جی میں بتاتا ہوں آپ کو. اس بات سے منع کیا ہے. جس بندے سے بات کی جائے وہی اس بات کا جواب دے. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا ذرا, میرے محبوب پیغمبر کی مجلس لگی ہوئی تھی, صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے, حضرت ابن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک نے فرمایا او میرے صحابہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, ایک سوال کرتا ہوں, مجھے جواب دینا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا جی جی یا رسول اللہ ہم ضرور جواب دیں گے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے خشک بھی ہو جائیں تو زمین پر نہیں گرتے؟ فرمایا وہ کون سا درخت ہے جس درخت کے پتے اگر سوکھ بھی جائیں تو زمین پر نہیں گرتے, اوپر کھڑے رہتے ہیں. سب صحابہ کرام خاموش. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جب واپس گھر آ گئے اپنے باپ کو فرماتے ہیں ابو جان مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, کھجور کا درخت ہے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا پھر تو نے بتا دینا تھا نبی پاک کو, اگر تو بات کرتا تو میرا بھی سینہ فخر سے بلند ہو جاتا کہ میرے بیٹے نے بات بتا دی ہے. تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ابا جان وہاں مجھ سے بڑے بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے, آپ حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. اگر میں بات کر دیتا تو کیا کہتے کہ باپ بیٹھا ہوا ہے بیٹا بات کر رہا ہے. یہ مجلس کا ادب ہے. اگر مجلس میں بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹوں کو بات نہیں کرنی چاہیے. یہاں تو ایسے ہوتا ہے باپ اگر بات کرے تو روکا جاتا ہے, اے ابا جانتے ابا تینوں گل کرتا چاچی کوئی نہیں, تینوں پتہ ہی نہیں گل کرتا میں گل کرنا. یہ ادب کے خلاف بات ہے. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا ذرا. اور 3 مجلسوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا. ایک مجلس ہے نا المجالس الامانہ, مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں, اور 3 مجلسوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ آگے بتا دیا کرو. وہ کون سی مجلسیں ہیں توجہ کرنا ذرا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس مجلس میں کسی کا مال لوٹنے کا پلان بنایا جائے اس کو جا کے بتا دیا جائے کہ آج تیرے گھر ڈاکہ پڑنا ہے اپنی حفاظت کر لے. یا کسی کی عزت لوٹنے کا پلان 4-5 مسٹنڈے بیٹھ کے کر رہے ہوں تو اس کو بھی جا کے بتا دینا چاہیے. یا کسی بندے کا ناحق قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہوں مجلس میں بیٹھ کر تو اس کو بھی جا کے بتا دینا چاہیے. لیکن میں حیران ہوں کہ یہ 3 جو مجلسیں ہیں نا ان کی باتیں سیکرٹ رکھی جاتی ہیں, کوئی بھی ان کی بات لیک نہیں کرتا, باقی ہر باتیں آگے بتا دیتے ہیں. جس کا فرمایا نہیں بتانا وہ بتا رہے ہیں, جس کا فرمایا بتا دو وہ نہیں بتا رہے. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا. بس آخری بات, اگر انسان اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے اچھی مجلس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کافر کا بیٹا اچھی مجلس میں بیٹھا تو وہ جنتی بن گیا, نبی کا بیٹا بری مجلس میں گیا تو وہ جہنمی بن گیا. نبی کا بیٹا بری مجلس میں بیٹھا جہنم میں چلا گیا, کافر بن گیا. اور یہودی کافر کا بیٹا اچھی مجلس میں گیا تو وہ جنتی بن گیا, مسلمان ہو گیا. ایک بات قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام وقت ختم ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا تو اللہ پاک نے جب عذاب بھیجا نا پانی کا حتیٰ اذا جاءنا غفارت تنور کے تندوروں سے بھی پانی نکلا, اتنا پانی ہو گیا. جب سیلاب آیا تو باپ نے کہا بیٹا یا بنی ارکب معنا, بیٹا آجا ہمارے ساتھ. تو بیٹے نے کہا ابا جان میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا, آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. نبی کا بیٹا
بری مجلس کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ اور ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی مجلس میں آیا کرتا تھا، 2-4 دن وہ نہ آیا، نبی پاک نے فرمایا وہ لڑکا کیوں نہیں آ رہا؟ نوجوان لڑکا، چڑھتی ہوئی جوانی والا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا آؤ ان کا پتہ لینے کے لیے چلتے ہیں۔ اور نبی پاک یہودی کے بیٹے کا پتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وہ بیمار ہے۔ یہاں تو سب کا بھائی سب کے بھائی کا پتہ نہیں دیتا۔ نبی پاک چلے گئے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے ان کا باپ نکلا۔ اس نے دیکھا 2 جہانوں کا سردار ہمارے دروازے پر۔ فرمایا جی کیسے آنا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا آپ کے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے۔ فرمایا جی آؤ آگے بیٹھو۔ جب نبی پاک وہاں جا کر بیٹھ گئے تو بابا جی نے تورات نکال لی، تورات پڑھنا شروع کر دی۔ نبی پاک نے مسکراتے فرمایا بابا جی اس تورات میں میرا بھی ذکر آتا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی تمہارا ذکر کہاں آتا ہے اس میں، تم آج یہ کب کی آئی ہوئی ہے؟ تو جو بیٹا وہاں اس کا لیٹا ہوا تھا چارپائی پر، آخری سانسوں پر پڑا ہوا تھا، اس نے اپنی ساری طاقت کو جمع کیا اور فرمایا سونے محبوب جی میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، تورات تو سب آپ سے بھری ہوئی ہے، سب ذکر ہی آپ کا ہے تورات میں۔ تو نبی پاک نے اس وقت فرمایا قل یا قولو، فرمایا بیٹا اب کلمہ پڑھ لے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اتنا کچھ کر دیا ہے تو یہ بھی کر دے۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ بابا میں کیا کروں؟ تو اس باپ نے بھی کہا کہ بیٹا اس طرح کے موقع روز روز نہیں بنا کرتے، تو پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے اسی وقت پڑھا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو نبی پاک اتنے خوش ہوئے، نبی پاک پر خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا آج یہ کلمے کی وجہ سے یہ بچہ جنت میں چلا گیا ہے۔ تو میرے بھائی یہودی کا بیٹا اچھی مجلس میں آیا، جنت میں چلا گیا۔ یہ مجلسوں کا خیال کیا کرو، اپنے بیٹوں کی مجلسیں چیک کیا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔